بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا فرق حبیب کے جو ابھی پی ٹی آئی چھوڑ کر جو انہوں نے آئی پی پی جو ہے جوائن کر لی ہے۔ تو پہلے عثمان ڈار ہیں، وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوئے، اور اب جو ہے وہ فرق حبیب وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جو ہے وہ آئی پی پی میں جا چکے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ریاستی جبر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ جو ریاستی جبر ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا۔ کیا جو پارٹی ورکر ہے اس سے پہلے جیلیں، کوڑے اور پھانسیاں نہیں جلتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا کریکٹر دکھایا، وہ اپنی پارٹی کا ساتھ اس کرائسس کے باوجود، اس پریشر کے باوجود جو ہے اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے رہے، تا وقت کہ پارٹی نے اقتدار میں آ کر انہیں دولتی نہیں مار دی۔ جب پارٹی ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر کارکن جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جیلیں اور کوڑے جو ہیں اور پھانسیاں، یہ پارٹی ورکر کو جو ہے نا وہ اپنی پارٹی سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو دراصل خان صاحب کی چوائس جو تھی وہی غلط تھی۔ ذرا سی تتیا ہوا کیا چلی کہ سب نے جو ہے دوڑیں لگا دی ہیں اور مختلف جگہ اپنی پناہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگ گئے۔ اب راجہ ریاض کو ہی دیکھ لیں، وہ پہلے مسلم لیگ نون، پھر پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی سے پھر پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک سے جو ہے اب حکومت ختم ہوئی ہے تو اب وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، اور اب اگلا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جو ہے لڑنے جا رہے ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں کے لیے، ان جیسے لوٹوں کے لیے، وہ ہمارے ایک پنجابی کے شاعر ہیں خالد مسعود، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے پر لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اب جو حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ اب کی بار جو ان لوٹوں کے ساتھ ہوگا، شاید اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ لوٹا بنتے ہوئے بھی خوف کھائیں۔ تو راجہ ریاض جیسے جنہیں الیکٹیبل کہا جاتا ہے، تو بیشتر تو الیکٹیبل جو ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہر الیکشن میں جو اقتدار میں آنے والی جماعت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر وہاں پارک ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ آقا کی تابعداری جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے نا وہ قرض اتارتے ہیں۔ تو لیکن اس بار کیا اس طرح پی ٹی آئی کو جو ہے اس پریشر کو، ریاستی جبر کے بعد جو الیکٹیبل پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس وقت مقبولیت کے معراج پہ، جو خان صاحب ہیں وہ اس وقت مقبولیت کے عمالیہ پہ بیٹھے ہیں۔ اگر پارٹی مقبولیت عوام میں کھو چکی ہو تو پھر اس طرح کے جو پریشر ہے اور الیکٹیبل کے جانے کے بعد پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے، لیکن یہ جو اس وقت جو مقبولیت کے جو خان صاحب کھڑے ہیں وہاں ابھی اس کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اور خطرناک ہو جائیں گے، کیونکہ جو الیکٹیبل ہے یہ تو ایک پرانے بیگج کے ساتھ آتے ہیں، ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ذاتی ووٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ خان صاحب کے ساتھ جب آئے تو خان صاحب کا ووٹ، ان کا ذاتی ووٹ، خان صاحب کی اپنی ذاتی مقبولیت، یہ سارا مل کے جو ہے یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے، اور پلس جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو جہاں ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے وہاں آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے نا تو پورے کیے گئے، تو ان سب کے بعد جو ہے نا یہ لوگ اسمبلیوں میں جو ہے نا پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن اب کی بار جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے، اور بالخصوص عمران خان جو ہے جس مقبولیت کے معراج پہ بیٹھے ہیں، اب انہیں الیکٹیبل کی ضرورت نہیں، بلکہ جس پہ بھی خان صاحب نے ہاتھ رکھ دیا، جس کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا، اور اگر ٹکٹ نہ بھی مل سکا، یہی ریاستی جبر رہا، ان کا جو الیکشن سمبل ہے وہ بلہ جو ہے وہ نہ بھی ملا، ایز اے جو آزاد امیدوار بھی اگر یہ کھڑے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں جو ہے یہ نون لیگ کو تگنی کا ناچ جو ہے وہ نچوائیں گے۔
لیکن مقبولیت کے باوجود کیا خان صاحب اقتدار میں جو ہے وہ آ پائیں گے، وہ اقتدار میں آ سکتے؟ تو ایسا جو ہے ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ پاکستان اور خان صاحب جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتے، کیونکہ کسی ایک نہ ایک کو بلی چڑھانا ہوگا، اور وہ یقیناً جو ہے پاکستان نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً خان صاحب ہی ہوں گے۔ میں خان صاحب کو غدار تو نہیں کہہ رہا، لیکن خان صاحب کچھ عالمی طاقتوں کے جو ہے ان کے ہاتھوں استعمال جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور جو ریاستی ادارے اور ریاست جو ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، خان نے اس کے سوا ان کے پاس جو راستہ بھی نہیں چھوڑا۔ میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سیاست میں جو ان کا کردار ہے اس کا مخالف رہا ہوں، لیکن اب یہ ملک کی ضرورت بن چکا ہے۔ کیا خان صاحب کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے؟ تو ایسا بھی ہرگز نہیں، بلکہ خان ایک ایسی ننگی تلوار بن چکا ہے کہ جسے اقتدار میں نہ آنے دیا گیا تو بہت سو کے ساتھ جو ہے وہ لے جائے گا، لیکن اب کی بار نہیں۔ آنے والے الیکشن میں خان کو راستہ روکنے کے لیے چاہے پری پول ہو یا RTS بٹھانا پڑے، سب ریاست اور ریاستی اداروں پہ یہ اب فرض ہو چکا، کیونکہ دھرتی موت سے جو ہے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، یہی ہماری جو ہے ریڈ لائن ہے۔ تو اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کو میں کیوں ضرورت قرار دے رہا ہوں، یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ اس پہ کروں گا کہ خان صاحب کن کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، یہ ملک کے لیے کیسے نقصان دہ ہوگا۔ تو اس پہ جو ہے میں اگلی ویڈیو میں روشنی جو ہے وہ ڈالوں گا۔